ویلکم بیک ناظرین. میں اب جو ہے دوسری جو بات میں نے سٹارٹ پہ کی تھی کہ میں فی ویور کے بارے میں بات کروں گا. فی ویور جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ہوم آفس کو اپلیکیشن کرتے ہیں, یہاں کے رہنے کے لیے عرضی دیتے ہیں, تو اس میں فیس دینی پڑتی ہے. ہوم آفس کی فیس جو ہے وہ علیحدہ ہے, اور ہیلتھ چارجز جو ہیں, جو آپ یہاں کا جو ہیلتھ سسٹم استعمال کریں گے اس کی فیس جو ہے وہ پہلے سے ہی لے لیتے ہیں جب آپ اپلیکیشن جو ہے یہاں کے رہنے کی عرضی دیتے ہیں. تو وہ انفیکٹ کافی ہائی ہے. تو مختلف اپلیکیشن کی مختلف فیسز ہیں, ہر سال اپریل میں وہ جو ہے وہ مزید بڑھتی جاتی ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کیونکہ فیملی کے ساتھ ہیں, اور فیملی کی سب کی انڈیویجول فیس ہے, یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کی کم فیس ہے, سب کی فیس برابر ہے. تو وہ دینے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس اس پوزیشن میں فائنینشیل ہوتے نہیں ہیں کہ وہ ایکچولی ہوم آفس کی فیس یا ہیلتھ چارجز دے سکیں. تو پھر اس کی انہوں نے ہوم آفس نے ایک رول بنایا ہوا ہے جسے فی ویور کہتے ہیں. آپ جب اپلیکیشن کریں گے اس سے پہلے آپ فی ویور کا اپلیکیشن کریں گے آن لائن. اس میں آپ اپنی جو فائنینشیل سرکمسٹینسز ہیں وہ ساری ڈکلیئر کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی بینک ہے تو بینک کے ڈیٹیل بھی آپ دیں گے, اور کوشش یہی کریں کہ اگر آپ کے پاس جتنے بھی بینک ہیں سب کے ڈیٹیل دینے چاہیے, کیونکہ اگر آپ کوئی انفارمیشن ود ہیلڈ کریں گے تو وہ اسٹل فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب وہ کریڈٹ سرچ کرتے ہیں آپ کے بارے میں, تو وہ جتنا بھی آپ کی ڈیٹیل ہیں, جتنے بھی بینک ہیں, جو کوئی بھی آپ بینیفٹ وغیرہ لے رہے ہیں, کوئی بھی, وہ سارے کا سارا ان کے بایو ڈیٹا میں آ جاتا ہے. تو اس کا پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وی ویور اپلیکیشن ریجیکٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ ان کو پراپر اور ساری جو انفارمیشن ہے وہ صحیح طریقے سے دی جائے, اور انہیں بتایا جائے کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے موجود بھی ہیں تو وہ پیسے آپ کے پاس کس وجہ سے موجود ہیں, کس لیے آپ نے وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ رینٹ پہ مکان لیا ہوا ہے, اور رینٹ کے لیے بھی پیسے ہو سکتے ہیں, اور ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں منتھلی اس کے لیے بھی کچھ پیسے جو ہے وہ ان ایڈوانس 1000-2000 پاؤنڈ جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, وہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے ان کے آپ کے اکاؤنٹ میں کیوں ہیں. اور یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا, جب یہ فیس جو پہلے تو یہ تقریباً 6 ہفتے کا ٹائم تھا جس میں آپ کو فی ویور کا جو ہے وہ ڈیسیجن جو ہے آپ کو مل جاتی تھی. اب انفارچونیٹلی پچھلے 2 ماہ سے کچھ ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ ہوم آفس نے فی ویور کا جو فیصلہ ہے 2 ماہ سے بھی اوپر ہو گئے ہیں. کچھ ایسے کیسز ہمارے پاس ہیں جس میں جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں, اور لوگوں کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, یعنی کہ جو آپ کے لیگل سٹے ہے, وہ انفیکٹ کچھ لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے اس پیریڈ میں. تو اس سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ پینک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا تو ابھی فی ویور کا جواب ہی نہیں آیا, ہم نے تو اپلیکیشن ہی نہیں ڈالا, تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم اب غیر قانونی ہو جائیں گے, اور آگے جا کر ہمیں جو ہے وہ اسٹے ملنے کے جو ہے پھر مسئلہ بن جائے گا. تو یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. جب آپ فی ویور کے لیے اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, 3C جو ہوتی ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اور جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے, ایون دو اگر آپ کا بیچ میں آ کر جو ہے وہ لیو ٹو ریمین ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے, تب بھی وہ 3C سے آپ کور رہیں گے جب تک وہ ہوم آفس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا آپ کے فی ویور کے بارے میں. جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس, اگر آپ کے حق میں فیصلہ جاتا ہے تو آپ کے پاس 10 دن ورکنگ ہوتے ہیں آپ کو اپلیکیشن جو ہے آن لائن کرنے کے لیے. اگر اللہ نہ کرے کہ وہ ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس 10 دن ورکنگ ہوتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن کریں, اور فیس کا بندوبست جو ہے وہ پھر آپ نے اپنے جہاں سے بھی کرنا ہے. 10 دن ورکنگ کے اندر آپ نے پھر وہ اپلیکیشن کر کے فیس جو ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جیسے ریفیوز ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ نے اسٹریٹ ہوئے جو ہے وہ اپلیکیشن کرنا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو جیسے فیس الاؤ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی 10 دن ورکنگ ہوتے ہیں, اور اگر نہیں الاؤ ہوتی پھر بھی 10 ورکنگ ڈے آپ کو وہ دیں گے, آپ اپنا اپلیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ سچویشن میں کچھ لوگ جو تھے وہ کنفیوز تھے کہ اگر ہماری لیو ٹو ریمین جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے اور ہوم آفس کو جو ہم نے فی ویور کا اپلیکیشن دیا اس کا فیصلہ نہیں آیا تو کیا ہم غیر قانونی ہو جائیں گے یا نہیں. یہ 3C جو ہوتی ہے یہ آپ کو کور کرتی ہے. جب تک وہ فی ویور کا فیصلہ نہیں آتا ہے تب تک آپ کا جو ہے وہ قانونی طور پہ جو ہے آپ یہاں
پہ آپ کی لیگل اسٹے جو ہے وہ جاری رہے گی، ایون دو اگر لیو ٹو ریمین آپ کے پاسپورٹ پہ یا کارڈ جو دیا ہوا تھا ریزیڈنس وہ اس پہ ایکسپائر بھی ہو گیا تو لیکن وہ فی ویور کا اپلیکیشن چلا گیا تو پھر وہ آپ اسٹل کور ہیں جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے. جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر آپ کو 10 دن ہے اپلیکیشن کرنے کے لیے. ایدر وے اگر آپ کا ریجیکٹ بھی ہوا تب بھی، اگر آپ کا الاؤ بھی ہو گیا تو تب بھی. تو یہ ناظرین بات ہو رہی تھی فی ویور کی. اور اب ناظرین میں تھوڑے سے جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس کے حوالے سے، کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے ہمارے پاس بہت سارے کیسز یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ آتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہماری جو فیملیاں ہیں وہ انفیکٹ انگلینڈ میں سیٹل ہو چکی ہیں، اور پورے کی پوری فیملیز جو ہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یو کے یا یورپ میں سیٹل ہیں، اور ان کے والدین جو ہے اب اکیلے جو ہے اپنے ملک میں رہتے ہیں. تو قانون تو یہی ہے کہ آپ ان کا اگر 65 سے اوپر ہیں اور وہ بیمار ہیں اور اکیلے نہیں رہ سکتے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بندہ 24 آور چاہیے، تو پھر جو ہے وہ آپ کا اور بھی کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کی لک آفٹر کر سکے، تو پھر آپ ان کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اپلیکیشن جو ہے وہ سیٹلمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایپلیکیشن کی جو فیس ہے وہ کافی جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس کے جی اور اس کے بعد جو ہے جو زیادہ تر جو ریشیو ہے جو اپلائی کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہوگا. رائٹ آف اپیل بھی آپ کو ملتی ہے، لیکن جو ریشیو رائٹ آف اپیل کا جو الاؤ ہوتی ہیں وہ بھی ریشیو بہت ہی کم ہے. تو زیادہ تر جو لوگ اگر آپ وزٹر اپلیکیشن کر کے آپ یہاں آ جاتے ہیں، آپ کے والدین کو یہاں لے آتے ہیں، تو پھر رول یہ ہے کہ آپ کیٹیگری جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر وزٹر کیٹیگری میں آتے ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے اپلیکیشن جو ہے یہاں کا سیٹلمنٹ کے لیے دے سکتے ہیں. اس میں جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ 2 اپلیکیشن ہوتے ہیں، کیونکہ باہر سے آپ کریں گے تو ایک ہی اپلیکیشن جو ہے اس کے انڈر پیرنٹس روٹ میں ہی آپ اپلائی کریں گے، لیکن اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہیومن رائٹس کا جو اپلیکیشن ہے فار دا لیو اس کے انڈر بھی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس میں جو فیس جو ہے ہوم آفس کی اور ہیلتھ چارج وہ کم ہو جائے گی. تو اور رائٹ اپیل اس میں بھی موجود ہے. تو اس میں زیادہ تر وہ دیکھتے یہی ہیں کہ میڈیکل کنڈیشن کیا ہے ان کی، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جب وہ وہاں پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے یہاں آتے ہیں تو جو عدالت میں سوال ہوتے ہیں جس کا جو آنسر تھوڑا مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ رہ رہے تھے اور اس وقت ان کی لک آفٹر کون کر رہا تھا، اور اب اچانک یہاں آ چکے ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اکیلے نہیں رہ سکتے اور ان کی میڈیکل سچویشن ایسی ہے. تو یہ جو پھر یہ جو سوال ہے آفٹن اس کے لیے آپ کو آنسر یا جواب جو ہے آپ کو جو بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ آپ کو بیان کرنی چاہیے. کیونکہ ایک بات جو ہے آفٹن جو ہے ہوم آفس کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ جب آدمی کافی عمر کا ہو جاتا ہے 70 سے اوپر یا جیسے بھی ان کی جو بھی عمر ہے، تو پھر حالات جو ہیں اور میں ان کی جو صحت کے حوالے سے سچویشن جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اگر یہ اس سے اگر آتے ہیں پاکستان سے یا کسی ملک سے 2 ماہ پہلے وہ آئے تھے تو ان کا حالات یا سرکمسٹانسز یا صحت جو تقریباً اتنی تھی کہ وہ اپنی دیکھ بھال کر سکتے تھے، لیکن ودن 2 اور 3 منتھ جب یہاں موجود آئے ہیں تو پھر ان کی جو صحت جو ہے وہ کیونکہ جیسے کہا کہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ جلدی جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ صحت جو خراب ہو رہی ہے. تو پھر آپ اس بات کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پہلے وہ جو تھی سچویشن وہ یہ تھی کہ وہ اپنی دیکھ بھال کر سکتے تھے، ایون دو وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈیلی روٹین جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے تھے، لیکن اب سچویشن جو ہے وہ بدل گئی ہے. تو یہ ایسے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ والدین جو ہیں بیچارے بالکل ہی ان کا کوئی بھی سہارا موجود نہیں ہے اپنے ملک میں، اور سارے کے سارے بچے یہاں موجود ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری اور یہاں کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہیں آگے جا کر جو ہے وہ فیملیز ہوتی ہیں، فیملی جو بچے جو اسکول جا رہے ہیں آپ کے کام کے حوالے سے آپ کو جو چھٹی ملے گی وہ بھی ایک جو ہے وہ فکس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو پھر چھٹی مل سکتی ہے اور کتنے عرصے کے لیے آپ جا سکتے ہیں.
اور پھر اوبیسلی آپ کے جو یہاں پہ بچے ہیں ان کی جو لک آفٹر ہے ڈیلی روٹین ہے وہ بھی آپ کو دیکھنی ہوتی ہے، اور پھر آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ ان کو بھی آپ نے ہی دیکھنا ہے. تو اگر وہ آپ اپلیکیشن کرتے ہیں اور سکسیزفل نہیں ہوتے ہیں، وہ اکیلے رہ رہے ہیں، تو یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس اوبیسلی آپ کا فرض بنتا ہے تو آپ کو ان کی لک آفٹر کرنے کا. لیکن کیونکہ قانون جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ مشکل ہے کہ ان کو آپ یہاں پہ بلا کر اپنے ساتھ رکھ سکیں. تو اس حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اپنے لوکل ایم پی کے جائیں اور اس سے بھی اس سچویشن کا یہ جو میں ہمارے بہت ساری فیملی جو ہے وہ انوالو ہے، تو ان کو جو ہے بتایا جائے کہ ہمارے لیے ایسی کمپلیکیشن ہے اور یہ سچویشن جو ہے پارلیمنٹ میں جا کر جو ہے وہ آواز اٹھائیں آپ کی طرف سے کہ جو لوگ ایسی سچویشن میں ہیں ان کے لیے کوئی نرمی جو ہے اختیار کی جائے قانون میں. تو ناظرین اب میں بات کرنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. جو اسٹوڈنٹ کی سچویشن ہے اس وقت انگلینڈ میں وہ جو ہے وہ ایکچولی سب سے بہتر ہے. ایسی سچویشن جو ہے وہ پہلے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں تھی. جنون اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی آسانی سے یہاں پہ آ سکتے ہیں. 28 ڈے کا جو ہے آپ نے جو ہے اپنا جو فیس ہے اسٹڈی کی اور جو 9 منتھ کا خرچہ ہے وہ آپ نے دکھانا ہے. تقریباً جو ہے تقریباً 40 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ نے 28 ڈے میں اکاؤنٹ میں دکھانا ہے کہ آپ کا جو فیس ہے وہ بھی آپ پے کر سکتے ہیں اور آپ کا خرچہ جو ہے وہ بھی 9 منتھ کا آپ برداشت کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہ میں بات بتاتا ہوں یہ تو قانونی بات ہے کہ آپ کو اتنا دکھانا پڑے گا. اتنا خرچہ آپ کا آئے گا نہیں اگر آپ یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ نارملی آپ پہلا جو سیمسٹر ہوتا ہے اس کا آپ اگریمنٹ کر لیں یونیورسٹی سے کہ آپ وہ فیس دیتے ہیں اور وہ فیس دے کر پھر آپ کو جی جو یونیورسٹی کی گائیڈ لائن ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ اوبیسلی مختلف یونیورسٹی کی مختلف گائیڈ لائن ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر پہلے سیمسٹر میں آپ ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں کہ آپ پہلے سیمسٹر کا پیسہ جو ہے ان کی فیس پے کر دیں گے، وہ پھر آپ کو کیز لیٹر جو ہوتا ہے ایڈمیشن لیٹر داخلے کا لیٹر جاری کر دیتے ہیں. اس تو وہ پھر جو ہے اس پہ آپ کو جو ہے وہ پھر آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اوبیسلی سب یونیورسٹیوں کا اپنا ہی جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ فورن اسٹوڈنٹ سب یونیورسٹی کو چاہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں. سم یونیورسٹیز جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے فورن اسٹوڈنٹ کو وہ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پھر چیک کرنی پڑتی ہے کہ کون سی یونیورسٹی ایسی اپرچونٹی دے رہی ہے، کیونکہ پہلے سال وہ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو، کیونکہ کمپٹیشن بڑی ہائی ہوتی ہے یونیورسٹیوں کی. تو کچھ یونیورسٹیاں اسٹوڈنٹ فورن اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پہلے سال جو ہے وہ اسپانسرشپ بھی آفر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ایکچوئل خرچہ جو ہے وہ پھر کیونکہ آپ کو پھر 20 گھنٹے کا یہاں پہ آ کر کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو جیسے آپ آ جاتے ہیں تو پہلے سیمسٹر میں آپ یہاں آ کر کام کرتے ہیں تو نیکسٹ سیمسٹر کا تقریباً خرچہ آپ کا اپنا خرچہ اور فیس جو ہے وہ یہاں سے ہی آپ کو وہاں کر جو ہے وہ انفیکٹ پے کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ اس کے لیے، اس لیے میں نے کہتا ہوں کہ جو آپ دکھانا ہے آپ کو آن پیپر جتنے پیسے اتنا خرچہ آئے گا نہیں، خرچہ جو ہے وہ کم آئے گا. تو وہ اوبیسلی جو زیادہ تر جو ہے نا ایکچولی یہ نہیں، یہ جو ہے یہ قانونی جو ہوتا ہے وہ 20 گھنٹے آپ الاؤ ہیں جو ہے یہ امیگریشن کے رولز ہیں، یہ یونیورسٹی کے رولز نہیں ہوتے ہیں. آپ 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جو آگے جا کر جو نئے رول جو ہیں جو انفیکٹ جس پہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اسٹڈی کے بعد یہاں رہنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو 2 سال کا ایک پوسٹ اسٹڈی ویزا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا آج سے 10 سال پہلے، یہ پہلے پوسٹ اسٹڈی ویزا پہلے بھی موجود تھا، بعد میں انہوں نے جو ہے یہ ختم کر دیا. لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اسٹڈی کے بعد آپ کو کام مل جاتا ہے تو پھر آپ کو پوسٹ اسٹڈی ویزا جو ہے وہ آپ کو ملتا تھا. اب یہ سچویشن نہیں ہے. اب آپ جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو پوسٹ اسٹڈی ویزا جو ہے وہ مل جائے گا 2 سال کا. اس کا ریشنال بیہائنڈ یہ ہے کہ آپ کو وہ 2 سال دیتے ہیں کہ آپ اگر اس پیریڈ میں کوئی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اپنی ریلیونٹ جو آپ نے اسٹڈی کی ہے اس پروفیشن میں،
اس آرگنائزیشن میں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس 2 سال میں جب جاب مل جائے گی تو پھر آپ 5 سال کے لیے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ورک پرمٹ جو 5 سال کا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے یہاں کی مل جاتی ہے۔ اور جی جب وہ پرماننٹ ریزیڈنس آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو جی ناظرین اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ ایک کالر ہے لائن پہ، تو جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی میں پوچھنا سی کچھ جی جڑا میں سنیا ہے کہ باہر بلانے واسطے کچھ ہیلپ واسطے کوئی بندے بلا سکتے، میں صحیح طرح سمجھ نہیں آئی گل۔ جی نہیں ایسا نہیں ہے، وہ انفیکٹ آئی تھنک آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہیلپر کے لیے، کوئی اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو کوئی کیئرر آ جائے تو آپ کی مدد کرے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ انفیکٹ باہر سے کوئی بندہ اس وجہ سے اپلیکیشن کر سکیں کہ وہ آپ کو، یا آپ بیمار ہیں اور آپ کو لک آفٹر کی ضرورت ہے تو وہ باہر سے آ کر آپ کی لک آفٹر کر سکتا ہے، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار۔ ایسا ایکچولی قانون میں جو ہے یہاں کی امیگریشن جو یو کے ہے اس میں کوئی ایسا گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایسا جو ہے کوئی اپلیکیشن دے سکیں۔ یہ جو بھی انفارمیشن آپ نے کسی نے دی ہے وہ غلط ہے۔ یہ ہے کہ اگر آپ برٹش ہیں اور وہ بیمار ہیں اور پہلے یہ یورپین لاء کے تحت آپ اگر یہاں پہ کوئی بندہ موجود ہے، وہ آپ کی اس کے پاس سٹیٹس نہیں ہے تو وہ آپ کو لک آفٹر کر رہا ہے، تو آپ برٹش ہیں، وہ آپ کو جو آپ کی اپوائنٹمنٹ پہ لے کر جا رہا ہے، آپ کی جو ہے وہ دوائی ریگولر دے رہا ہے، تو اس بیسس پہ اگر وہ یہاں پہ کوئی موجود ہے اور اس کے پاس اسٹے نہیں ہے تو وہ اپلیکیشن کر سکتے تھے۔ لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایسا سچ جو ہے وہ یہ قانون ہے کہ برٹش آدمی کے اگر کوئی لک آفٹر کر رہا ہے اور وہ اگر بیمار ہیں تو اس میں وہ اپلیکیشن تو کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے اپلیکیشن سے وہ سکسیسفل نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آرگیومنٹ یہ ہوتی ہے ہوم آفس کی یا جو یہاں کی گورنمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہیلتھ سسٹم موجود ہے، آپ کو سوشل سروس والے موجود ہیں، لوکل کاؤنسل کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو لک آفٹر چاہیے تو وہ آپ کو جو ہے وہ نرسز وغیرہ یا پھر سوشل سروس کے جو افسر ہوتے ہیں وہ آپ کو ریگولر وزٹ کرتے ہیں اور آپ کی ڈیلی جو نیڈز ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے باہر سے لے کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھر جو یہاں پہ اگر آپ کوئی اپنا بندہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ میری لک آفٹر کر رہا ہے تو اسے اسٹے دی جائے اس بیسس پہ کہ وہ آپ کی لک آفٹر کر رہا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر آرگومنٹ یہی ہوتی ہے۔ ایسی سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو لوکل کاؤنسل ہے وہ جو انفیکٹ کیئر پرووائڈ کرتی ہے وہ 1 یا 2 گھنٹے کا ہوتی ہے دن کو، رات کو وہ آپ کے پاس کوئی بھی بندہ نہیں بھیج سکتے ہیں، نہ ہی وہ، کیونکہ سم سچویشن ایسی ہے اگر آپ کی عمر اتنی ہے یا آپ کا جو صحت کے حوالے سے جو ہے آپ کی میڈیکل کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ آپ کو 24 آور کا جو ہے وہ چاہیے لک آفٹر، تو پھر آپ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے کسی کا کوئی آپ کا ہے لک آفٹر کرنے والا وہ اپلیکیشن کرتا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اوبیسلی جیسے میں نے کہا کہ ہوم آفس کی آرگومنٹ یہ ہوتی ہے کہ سوشل سروسز آپ کو یہ کیئر پرووائڈ کر سکتی ہے۔ آپ اپنے سوشل سروس جو ہوتی ہیں ان سے ایک لیٹر لے لیں کہ ہم جو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کی ہوگی اور ڈیورنگ ڈے ٹائم ہوگی، ہم جو ہے رات کو یا اس سے زیادہ 24 آور جو ہے وہ سروس نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ تو اس سے جو ہے اگر آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہوتا ہے وہ اپیل پہ جاتے ہیں تو وہ لیٹر جو ہے سوشل سروس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوم آفس کے خلاف کے سوشل سروس جو ہے یہ آپ کو کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب لوکل سوشل سروس یہ کہہ دیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے کہ ہم 24 آور کی جو ہے وہ سروس پرووائڈ کر سکیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ کیس جیتنے کے چانسز بہت ہائی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین بات ہو رہی تھی کیئر کی، اور جو ہے آپ کے جو پیرنٹس ہیں والدین کی وجہ سچویشن اگر وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بات میں اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ انفیکٹ پوری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جب آپ کو یہاں پہ کام مل جاتا ہے تو 5 سال کا آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے، 5 سال کے بعد آپ کو پکی جو ہے وہ ریزیڈنس مل جاتی ہے اور اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ اپنے اگر شادی شدہ ہیں تو آپ بیوی اور بچے بھی ساتھ لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ انفیکٹ اب آسان ہو گیا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ آپ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ اور آ کر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں
تو یہ سب سے بہتر طریقہ کار ہے یہاں پہ سیٹل ہونے کا۔ ناظرین بات جو ہے اپنا جو سیٹلمنٹ کے حوالے سے ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ جو سیٹلمنٹ کی سچویشن ہے اس میں تو کوئی کسی قسم کے نیو رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، وہی پرانی سچویشن ہے۔ آپ کو 18,600 تنخواہ جو ہے وہ آپ کو شو کرنی پڑے گی گروس سالانہ، اور انگلش لینگویج بھی کرنی پڑے گی، ٹی پی ٹیسٹ بھی جو ہے آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ 6 ماہ کا آپ کو جو ہے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ اتنا پیسہ جو ہے وہ 18,600 تنخواہ جو وہ لے رہے ہیں، انلیس اگر آپ کے پاس کوئی 60,000 سے اوپر جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جو سالانہ سیونگ ہو تو پھر آپ کو جو 18,600 تنخواہ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر آپ کو ایگزمپشن ہوتی ہے۔ یا پھر آپ کسی کو کیئر کر رہے ہیں، کیئرس الاؤنس لے رہے ہیں یا ڈسیبلٹی وغیرہ الاؤنس لے رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو 18,600 تنخواہ کا جو ہے وہ تھریش ہولڈ جو ہے اس کو میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کافی جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیئرس الاؤنس اگر آپ کے پاس ہوتا ہے یا ڈسیبلٹی الاؤنس وغیرہ تو پھر آپ کو ایگزمپشن ہے 18,600 تنخواہ کی۔ جی تو ناظرین بات یہ جو ہے سیٹلمنٹ کے حوالے سے تھی، جو سیٹلمنٹ جو شادی کے لوگ جو سپاؤز ہیں شادی کرتے ہیں ان کے جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان میں کیا کوئی ایسی نرمی جو ہے وہ کی گئی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین آج کا جو پروگرام ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جو نئی جو چینجز تھی یا جو بل تھا جو ڈسکشن میں پھر ایک بار دفعہ پھر کہوں گا کہ آپ کو اس بات کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے اور اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کے لوکل ایم پی کاؤنسلر وغیرہ کو آپ لکھیں اور ان کو کہیں کہ اس جو یہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن چل رہی ہے بل کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ بل پاس نہ ہو تو یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ تو میں یہ سب کو یہی انفیکٹ جو ہے التماس کرتا ہوں کہ اس چیز کو اتنا آسانی سے نہ لیا جائے، کیونکہ یہ آگے جا کر جب قانون بن جاتا تو بہت سارے مسئلے مسائل اور کمپلیکیشن ہوگی۔ ناظرین ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویک۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔